حضرات، آج کی جمعۃ المبارک کی ان مبارک برکت والی رحمت والی ساعتوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ 24ویں پارے سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محتشم معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی عزت میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ جس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنی مقدس بارگاہ کے اندر کچھ دیر کے لیے حاضر ہونے کی، بیٹھ کر اپنا ذکر اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر سننے اور سنانے کی، اس مالک نے توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب و اذہان کو نور قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا، مختصر سا اور سادے لفظوں کے اندر اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے بندو، فضول خرچی نہیں کرنی اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ہر حال کے اندر اللہ کی رحمت پر امید رکھنی ہے۔ جب آپ ہر حال کے اندر اس خالق کائنات کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اگر وہ آسانی کے راستے نہ کھولتا تو یوں قرآن کے اندر نہ فرماتا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ گویا اس نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے، کوئی امتحان کی گھڑی تمہارے اوپر آ جائے، کوئی کڑا سے کڑا وقت تمہارے اوپر اگر آ جائے تو رب کی ذات پر توکل اور بھروسے کو نہیں چھوڑنا، توکل بھی کرنا ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ بھی کرنا ہے۔ اگر تم توکل اور تم بھروسہ اس ذات کی بارگاہ کے اندر رکھو گے تو اللہ تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہیں ہر مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ سابقہ دنوں کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کرب و بلا کی یاد کے اندر اور آپ کی عظمتوں اور شان کے حوالے سے ہم ذکر اذکار سنتے رہے۔ ہم نے یہ سنا کہ امام علی مقام نے 2 محرم الحرام کو جا کر میدان کربلا میں ڈیرا لگایا، 7 کو آپ کا پانی بند ہوا، 8 اور 9 کا دن گزرا، 10ویں کی شام کو آپ نے یہ اپنے ان تمام دوستوں سے مشورہ کیا، مشورہ کر کے رات کے 3 حصے کیے۔ ایک کے اندر اللہ کے ذکر اور اذکار کے اندر گزارا، ایک حصہ دعاؤں کے اندر گزارا، ایک حصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے پر گزارا۔ اور صبح ہوئی تو جنگ کے معاملات شروع ہوئے۔ میرا وہ موضوع نہیں، صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، امام عالی مقام نے اپنے تمام نفوس قدسیات کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتا ہوا دیکھا، اپنے ہاتھوں پر ان کے لاشیں اٹھائے، لیکن ایک لمحہ بھی امام عالی مقام نے بے صبری کے اندر نہیں گزارا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا، صبر رکھا۔ اللہ نے ایسا کامیاب فرمایا، اتنی کامیابی عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک یزید کا نام مٹ گیا، امام حسین کا دام بلند ہو گیا۔ نتیجہ کس لیے ملا؟ اس لیے کہ امام عالی مقام نے بے صبری سے کام نہیں لیا، صبر سے کام لیا۔ جو امتحانات تھے ان کو صبری کے ساتھ، بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے نبھایا۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ لوگ چند دن کی بادشاہی حاصل کر کے
घमंड में आकर जलील और रुस्वा हो जाते हैं। इमाम आली मकाम ने दुनिया की इस बादशाही को लात और ठोकर मार के गिराया। अल्लाह ने बादशाही दुनिया की नहीं, जन्नत की सरदारी अता फरमाई। इमाम आली मकाम को जन्नत की सरदारी अता फरमाई है। तो हजरात मोहतरम, मेरे मोहतशम भाइयों, नौजवान भाइयों और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला की ये कुरान की जो आय मुबारक है, ये मुझे और आपको अल्लाह की जात पर भरोसे का दर्स देती है, तकवा का दर्स देती है कि अल्लाह की जात पर तकवा और भरोसा रखोगे तो कामयाब हो जाओगे। हालात हाजरा के अंदर हर बंदा कामयाबी के चक्कर के अंदर है। हर बंदा, मौलवी साहब से लेकर पीर साहब से लेकर एक देहाती आदमी तक, हर बंदा जिस भी शोबा के साथ ताल्लुक रखने वाला है वो कामयाबी के चक्कर के अंदर है। कहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, रात गुजरे दिन हो तो मुझे कामयाबी का ताज मेरे सर पे हो, लोग मुझे चाहने वाले हो, लोग मेरे कसीदे पढ़ने वाले हो, लोग मुझे सल्यूट मारने वाले हो, मेरा तख्त बुलंद हो, मेरा ताज बुलंद हो, मेरा सर बुलंद हो। हजरात मोहतरम, लेकिन सबर एक लम्हे के लिए भी हमारे अंदर नहीं है। बेटा अगर पढ़ता है तो बाप चाहता है मेरा बेटा कामयाब हो जाए। बेटा अगर कोई काम सीख रहा है तो बाप की ख्वाहिश है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, बाप की ख्वाहिश है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बाप की ख्वाहिश है मेरा बेटा LLB का कोर्स करके अदालत में खड़े होकर बड़ा वकील बन जाए, मेरा बेटा जज बन जाए, मेरा बेटा ये बन जाए वो बन जाए, पाकिस्तान से परवाज करे, इंग्लैंड की सैरें करता हुआ नजर आए। ये सिर्फ हमारी सोचें हैं, हमारी ख्वाब ख्यालियां हैं। लेकिन हमने अगर अपना मुआमला मेहनत करके उसका नतीजा अपने रब की जात पे छोड़ा होता तो अल्लाह जरूर हमें कामयाबी अता फरमाता। हम काम करके उसका रिजल्ट अपनी मर्जी के मुताबिक चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहते हैं। एक जमींदार फसल बोता है, फसल काश्त करता है, फसल काश्त करके उसके बाद उसको पानी लगाता है, खाद करता है, उसको उसके अंदर जो भी केमिकल्स वगैरह उसको मुयस्सर आते हैं वो करता है। दिन रात उसकी तगोदो के बाद उसकी ज़हनी ख्यालात और तसव्वुरात ये होते हैं कि फुला काश्तकार से आगे निकल जाऊं, मेरी फसल का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, मुझे आमदनी बहुत ज्यादा हो इसके अंदर। वो खा मौलवी साहब है, वो खा पीर साहब है, वो खा चौधरी साहब है, वो खा इलाके के जो है वो आलिम दीन है या वो मलिक साहब है, कोई भी तबकात के साथ ताल्लुक रखने वाला हर बंदे की ख्वाहिश ये है कि मेरी फसल अच्छी हो, मुझे रिजल्ट अच्छा मिले, मेरा बेटा अगर पढ़ता है रिजल्ट अच्छा मिले, अगर कारोबार में है रिजल्ट अच्छा मिले, अगर फसल में है रिजल्ट अच्छा मिले। हालांकि कुरान ये कहता है कि मेहनत तू करके उसका रिजल्ट अपनी मर्जी के मुताबिक ना मांग, उसका रिजल्ट अल्लाह की मर्जी पे छोड़ दे। उसका रिजल्ट, उसका नतीजा अगर तू अल्लाह की मर्जी पे छोड़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे ऐसी कामयाबी अता फरमाएंगे कि दुनिया तुम्हारे कदमों पे झुक जाएगी। सब्र करना और दूसरी बात अल्लाह की जात पर तवक्कुल करना, ये दो चीजें अगर इंसान के अंदर पाई जाएं तो इंसान बहुत उरूज पे चला जाए। सैयदना हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हैं, और ये वो अनस है जिसने मेरे और आपके रसूल करीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 9 साल का अरसा हुजूर के जूतों के जोड़े उठा के अपने बगल में रखे हैं। कभी अपने सर पे रखते थे, कभी बगल में, और कभी सीने से लगा कर रखते थे। ये है हजरत अनस, फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ सफर पे था। जरा तवज्जो कीजिएगा, इंसान को अल्लाह ने मकाम कितना अता फरमाया और इंसान ने अपने आप को कितना गिराया। हालांकि अल्लाह फरमाता है मेरी जात पे तवक्कुल करो। हजरत अनस फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ सफर पे था। आप जाग रहे हैं? मैं सफर पे था हुजूर के साथ। फरमाते हैं दरख्त की एक टहनी पे एक छोटा सा परिंदा चिड़िया बैठी हुई थी, चिड़िया बैठी हुई थी। वो अपनी चोंच को उस टहनी पर मारती थी, कभी इस साइड में कभी इस साइड में। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ अनस, जानते हो ये चिड़िया क्या कर रही है, ये क्या कह रही है? आप अर्ज करते हैं वल्लाहु आलमु व रसूलुहु बिस्सवाब, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। या रसूलल्लाह आप इरशाद फरमाइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अनस, ये आंखों से नबीनी है, ये चिड़िया आंखों से नाबीना है, इसकी आंखें काम नहीं करती, इसकी नजर नहीं है, इसकी बिनाई नहीं है। ये चिड़िया दरख्त की टहनी की पर बैठकर
اپنی چونچ کو درخت کی ٹہنی پہ اس لیے مار رہی ہے، یہ اللہ سے اپنا رزق طلب کر رہی ہے کہ مولا میں اڑ نہیں سکتی، مولا میں کہیں دور جا نہیں سکتی، مجھے رزق نظر نہیں آتا، لیکن پیدا تو نے کیا ہے، آنکھیں تو نے دے کر واپس لی ہیں، اب رزق کا ضامن تو ہے، مجھے رزق عطا فرما۔ یہ اللہ سے رزق مانگ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے، حضرت انس فرماتے ہیں ہم وہیں پہ کھڑے تھے، ابھی گفت و شنید جاری تھی، ایک چھوٹا سا تنکا اڑتا ہوا آیا، اس کی چونچ کے ساتھ سے گزرنے لگا، اس نے اپنی چونچ کھول کر اس پرندے کو، اس چھوٹی سی جو بھی حشرات الارض میں سے تھا، اس کو پکڑ کر اندر نگل لیا، نگلنے کے بعد دوبارہ وہ اپنی چونچ اس ٹہنی پہ مارنے لگ گئی۔ وہ پرندہ دوبارہ اپنی چونچ کو اس ٹہنی پہ مارنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس اب جانتے ہو کہ یہ اپنی چونچ کو دوبارہ کیوں مار رہی ہے۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، المستدرک کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی، بہت پائے کے محدث ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں حضور نے پوچھا انس اب یہ کیوں ٹہنی پہ اپنی چونچ کو مار رہی ہے؟ عرض کرتے ہیں فداک امی و ابیک یا رسول اللہ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور آپ ارشاد فرما دیے، حضور نے فرمایا پہلے یہ رزق طلب کر رہی تھی، رزق مانگ رہی تھی، اب اللہ نے اس کو کھانے کے لیے رزق عطا فرما دیا، اب چونچ مار کے اس رب کا شکر ادا کر رہی ہے، اب چونچ مار کے اس رب کا شکر ادا کر رہی۔ اے انسان تو اس سے سبق حاصل نہیں کرتا، تو صبح کو بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، تو دن کو بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، تو شام کو بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں، کیا تجھے کبھی شکر کا موقع بھی ملا ہے؟ کبھی اس کا شکر بھی ادا کیا ہے کہ مولا تو نے یہ سب کچھ مجھے عطا کیا، جو مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے، جو نہیں مانگتا وہ بھی تو عطا کر دیتا ہے، تو یہ تیری کرم نوازی ہے۔ یہ تو ہے توکل۔ ایک بات سنیے صبر کی کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کیا مقام عطا فرماتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا افسوس دی گل ہے، وے ناراض نہیں ہونا، افسوس دی گل ہے، ارتغل کچھ سال 2 سال پہلے ایک ڈرامہ چلیا سی، میرا خیال ہے انہوں نے سینکڑیاں دی تعداد چونی اقساط سن، کس طرح سن، ایک او دے جڑا ہے وارڈ دے وچ انہاں 100 تے پتہ نہیں کتنا کس طرح کیا۔ ساڑھا 8 سال دے بچے تو لے کے 50 سال دے بوڑھے تک ہر قسط ویکھیے الا ماشاءاللہ، کسے اگر نہیں ویکھی تو نہیں ویکھی الا ماشاءاللہ، ہر بندے نے وہ قسط ویکھی، ہر اداکار دا نام یاد کیتا، ہر او دے وچ جڑا فنکشن آیا او دا نام یاد کیتا، او سسٹم سارا سنبھالیا، تے سانو یاد نہیں ہویا تے ان اللہ مع الصابرین دا ترجمہ یاد نہیں ہویا۔ اترے لفظ نے ان اللہ مع الصابرین، ان دا ترجمہ سانو یاد نہیں ہویا۔ ساڑھے نوجوان نو غزلہ یاد ہو گئیاں، ساڑھے نوجوان نو کمپیوٹر مکمل آ گئے، ساڑھے 4 سال دے بچے بڑے تے بڑے ہو گئے، 4 سال دا بچہ ساڑھا مکمل کمپیوٹر موبائل دے اندر کھول کے انہوں واٹس اپ آختے واٹس اپ کھولے گا، انہوں یوٹیوب آختے یوٹیوب کھولے گا، انہوں گوگل آختے گوگل سرچ کرے گا، انہوں تو جڑی چیز آکھے وہ سرچ کرے گا، وہ کر لیں دے۔ لیکن سانو نماز دا ترجمہ آج دن تک نہیں آیا، کیوں کہ چھوٹا بچہ رویا ہے، 2 سال دا بچہ، 2 سال تو پھر بھی دور ہے، 1 سال دا بچہ جڑا تھوڑا جہاں چلن سکھدا ہے ہولے ہولے، اما تے ابا آکھن سکھدا ہے، اگر وہ رویا ہے نا تو ماں کم پہ کر دیا، دیس پرے موبائل انہوں چپ کرا، ناراض نہیں ہونا، اے ہے ساڑھے گھر کے کوئی نہیں، اور دیس پرے موبائل انہوں چپ کرا، بچے نو موبائل دیتا، گیم لائی، بچے نو کارٹون لا کے دیتے، بچہ 1 سال دا بچہ کارٹون ویکھ کے، گیم ویکھ کے، گانے سن کے چپ کر گیا ہے، تے اگر اس جس ٹائم وہ 10 سال تے 12 سال دا ہویا ہے، پھر اسے ماں نے آکھیں وہ یہ تے موبائل اچ بڑیا رہندا ہے، لے دے کولو موبائل، بچے آکھے جاؤ ماں تینوں پتہ ہی نہیں کی لبدا ہے موبائل وچوں، پہلے تو دتا ہے ہن تو لین والی بن گئی ہے، جدوں دتا خود ہی، ہن بچے نے کتھوں دینا ہے تینوں، دتا تو خود ہے، کھیڈن واسطے دتا ہی، آج بچہ تینوں نہیں دیندا، آج وہ موبائل وچوں سکھ کے تینوں ماں نہیں سمجھدا، تینوں پیو نہیں سمجھدا، کیوں؟ اس واسطے کہ تو خود لائے۔ اگر اس 1 سال دے بچے نو کلمہ دی لوری دے کے سلایا ہویا،
चुप कराया होविया ते अज अगर वो 50 साल का भी होवे, हाँ घरों बाहर निकलिया पहले तेरे कदम चुमिया फिर घर तू बाहर निकलिया। तू खुद मोबाइल ते लाया है, अज तू आंदा है कि हुण वो मोबाइल चू निकलदा ही नहीं, हर वेले मोबाइल च वड़िया पिया, कदे कोई गेम पिया खेडदा है, कदे कोई गेम पिया खेडदा है। ये बच्चे दा कसूर नहीं, तेरा अपना कसूर है। वो जदों साल दा आई उन्होंने मोबाइल दा पता कोई ना आई, तू खुद उन्होंने मोबाइल दे के उन्होंने मोबाइल सिखाया है। हुण वो बच्चा मोबाइल तो दूर नहीं हो सकता, मां प्यो तो दूर हो सकता है, लेकिन मोबाइल तो दूर नहीं हो सकता। क्यों? इस वास्ते कि तू घुट्टी मोबाइल दी पाइए। अगर घुट्टी उन्होंने कलमे और कुरान दी पावे, हाँ ते आज वो कुरान दा हाफिज भी होवे, तेरा मत्था भी चुमिया, तेरे हत्थां ते भी बोसे देवे, हाँ आज तू मोबाइल दे के हुण खुद परेशान है। इस वास्ते सामाईन ज़ीवकार अपने मुआशरे नूं बंदा खुद बिगाड़ दे। अगर बंदा खुद सुधारे ना तो कुरान ते कुरान महबूब दे फरमान नाल अगर बंदा सुधारे, बच्चा कदे भी ना फरमान नहीं हो सकता। बच्चा वालिदैन फरमा बरदार होवे, असातिज़ा दा फरमा बरदार होवेगा, पीरो मुर्शिद दा फरमा बरदार होवेगा, बड़ियां दा फरमा बरदार होवेगा। लेकिन अगर तू उन्होंने मोबाइल की घुट्टी पावेगा, वड्डा हो के उन्हें तेरा कुछ नहीं सुनना। बहरहाल दो गल्लां ने, एक अल्लाह ने फरमाया ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तू ना उम्मीद नहीं होना। दूसरा फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मुश्किलात दे अंदर अगर सबर करोगे तो सबर करने आंदे नाल अल्लाह पाक होंदा है। जिसके साथ मेरा रब हो जाए वो कभी नाकाम नहीं होता, कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। एक रिवायत सुनिए जो तमाम उलमाए किराम ने लिखी है। सैयदना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कौन है? अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने आपको बड़ा माल अता फरमाया, बड़ी ताकत अता फरमाई, बड़ी औलाद, वाफिर औलाद अल्लाह ने अता फरमाई। शैतान ने अल्लाह की बारगाह के अंदर एक दिन अर्ज की कि परवरदिगार आलम, ये तेरा अय्यूब जो तेरी इबादत करता है, तेरी जिक्र और हम्द सना में रहता है, तूने इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, किसी शय की कमी नहीं है, फिर ये तेरा जिक्र ना करे तो क्या करे? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरा अय्यूब माल और औलाद की वजह से मेरा जिक्र नहीं करता, बल्कि इसलिए मेरा जिक्र करता है कि मैं जिक्र के लायक हूं। वो मेरी इबादत इसलिए करता है कि मैं इबादत के लायक हूं, इसलिए मेरी इबादत करता है। उसने फरमाया मैं आजमाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जा तुझे इजाजत है, आजमा ले। इंसान का कुल्ला दुश्मन है शैतान। ये कुरान की आयत है, मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा। इन्ने शैताना लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया मुबीन का माना होता है वाज़े, खुला, रोशन। अल्लाह ने फरमाया अदुव का माना होता है दुश्मन। अल्लाह ने फरमाया इन्ने शैताना, बेशक इंसान, बेशक शैतान, इन्ने शैताना, बेशक शैतान, लिल इंसाने, इंसान के लिए, अदुव्वुम मुबीन, बहुत खुला वाज़े दुश्मन है। लेकिन हमने उस दुश्मन की मानी है, अपने रहमान की नहीं मानी। ये पिछली साइड वाले पंखे चला दें, साइड वाले। आइए मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? हजरत अय्यूब। एक दफा कहते सुभान अल्लाह। सामाईन ज़ीवकार, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत पे ना उम्मीद नहीं होना, मेरी रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना। अगर तुम मेरी रहमत पर उम्मीद रखोगे, अगर तवक्कल मेरी जात पे रखोगे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, तुम्हारी जिंदगी के सारे गुनाह भी माफ कर दूंगा, तुम्हें कामयाबियां भी अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। घर जाके आखना क्योंकि कुरान पढ़िया, शेर तो पढ़िया कोई नहीं। अगर शेर पढ़िया होया तो सुभान अल्लाह होया, कुरान पढ़िया सुभान अल्लाह साडे कोलों नहीं निकलदी, क्योंकि आदत ही नहीं है। असा आदत बनाई है शेर दे उत्ते सुभान अल्लाह आखण दी, कुरान ते आदत बना सुभान अल्लाह आखण दी। अगर तू एक दफा कुरान ते सुभान अल्लाह के, अल्लाह तेरे 90 दर्जे बुलंद करके 90 गुनाह माफ फरमाएगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जा शैतान तुझे इजाजत है, आजमा मेरे नबी को। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल को रिज़्क़ को शैतान ने खत्म कर दिया, बीमारी लग गई में माल खत्म हो गया। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की इबादत के अंदर कमी नहीं लाई, हर वक्त हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजारा। अल्लाह के नबी के बेटे एक मकान की छत के नीचे खाना खा रहे, शैतान ने छत को गिराया, बेटे मर गए। खबर हज़रत अय्यूब को पहुंची, आपके बेटे दुनिया से रुखसत हो गए, सारे के सारे बेटे दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे नहीं थे, मुझे उसने दिए थे जिसने वापस ले लिए।
یہ مال اسی کا ہے، اس نے اگر لے لیا، اس میں پریشانی والی بات کون سی ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں جب دنیا پہ آیا تھا میرا لباس بھی نہیں تھا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں حرکت کرنے کے طاقت قادر نہیں تھا، میں چلنے پھرنے کے قادر نہیں تھا، میں اپنے ہاتھ سے کھانے پینے کے قادر نہیں تھا، یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے عطا کیا تھا، اگر اللہ نے لے لیا اس کے اندر پریشانی والی بات کون سی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر مصیبت بھی آ جائے پھر بھی پریشان نہیں ہونا، اگر تکلیف آ جائے پھر بھی پریشان نہیں ہونا، تیرے میرے سر میں درد پڑ جائے، زمانہ سنتا ہے، محلہ سنتا ہے، ہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہر حکیم کے پاس جاتے ہیں، ایک کے پاس سے علاج کروایا آرام نہیں آیا، دوسرے کے پاس، دوسرے سے آرام نہیں آیا، تیسرے کے پاس، سن ذرا صبر اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کے بیٹے بھی چلے گئے، آپ کا مال بھی ختم ہو گیا، ایک دن ایسا آیا حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اوپر خارش کی بیماری پڑ گئی، الرجی کی بیماری پڑ گئی، آپ کا جسم گلنا شروع ہو گیا، بیماری بڑھتے بڑھتے حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان تک پہنچی، لیکن اللہ کے محبوب کی حدیث گواہ ہے ایک دن کے اندر بھی اللہ کے نبی حضرت ایوب نے اللہ سے شفا نہیں مانگی، اللہ کا شکوہ ادا نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر شکوہ نہیں کیا، بس یہی کہتے رہے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، میری رضا تیری رضا کے ساتھ ہے، اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ جسم تو نے دیا تھا، یہ جسم تو نے عطا کیا تھا، اگر تیری مرضی ایسے ہے تو تیری رضا کے ساتھ میری رضا بھی ہے، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ انہاں تو وارے، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر محبوب راضی ہو جائے تو دکھ بھی قبول ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری زبان پہ پہنچی، لوگوں نے مختلف انداز کے اندر اس کا مفہوم بیان فرمایا، لیکن میرا جی نہیں چاہتا کہ میں وہ لفظ عرض کروں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نڈھال ہو گئے، پریشانی کے عالم کے اندر ہے، بیماری بڑھ گئی، پورے جسم کے اوپر بیماری چھا گئی، جب زبان پر بیماری پہنچی، اللہ کے پیارے ایوب اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے خالق کے کائنات میرے پاؤں سے لے کر سر تک میرے پورے کے پورے جسم کے اندر بیماری پڑ گئی، میں نے ایک دن بھی تیرا شکوہ نہیں کیا، اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا بے شک میرا پورے کا پورا جسم ختم ہو جائے لیکن میری زبان کو سلامت رکھنا، زبان کو کچھ نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ میں اس زبان سے تیرا ذکر کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا تیرا ذکر موقوف ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تیرے ذکر کے اندر انقطاع آ جائے، تیرا ذکر جو ہے وہ ختم ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا، بس میری زبان کو سلامت رکھنا، جسم جہاں جاتا ہے چلا جائے، میری زبان جو ہے وہ تیرے ذکر میں مشغول رہے، کیونکہ اللہ نے یہ زبان ذکر کے لیے عطا فرمائی ہے، ہمیں شاید پتہ نہیں ہے، ہم نے یہ زبان انسان کو تخت پر لے جاتی ہے اور یہ زبان انسان کو زمین پر بھی بٹھاتی ہے، کوڑے پر بھی بٹھاتی ہے، تختہ دار پہ بھی لٹکاتی ہے، یہ زبان، اس لیے حضور نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو، اور اس زبان کو اللہ نے ذکر کے لیے عطا فرمایا۔ میں حدیث پاک اکثر اوقات یہ پڑھتا رہتا ہوں محافل میں، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لسان ذاکر وقلب شاکر وجسد علی البلاء صابر کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمان خدا کا ہے، زبان محمد مصطفیٰ کی ہے، فرمایا کہ محبوب زبان اللہ نے جو عطا فرمائی ہے، ہر زبان اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو صرف وہ زبان پسند ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی، اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی مولا میری زبان کو سلامت رکھنا تاکہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے شیطان لئیم پلیت دیکھ لے، میرے نبی کا جسم ختم ہو گیا، میرے نبی نے ایک دن بھی میری بارگاہ کے اندر شکایت نہیں کی، اب زبان کے اندر اگر بیماری آنے لگی، میرے نبی نے میری بارگاہ کے اندر عرض کی مولا میری زبان کو سلامت رکھ، اس لیے نہیں کیا کہ میں ذکر کے ساتھ بولتا ہوں، میں زبان کے ساتھ اپنے بچوں سے باتیں کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے باتیں کرتا ہوں، نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ میری زبان سلامت رکھنا تاکہ تیرے ذکر کے اندر مشغول رہوں۔ اللہ نے فرمایا اب ایوب تو کیا چاہتا ہے؟
اگر تو چاہے تو تیری بیماری کو ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی نے عرض کی پروردگار عالم جیسے تو راضی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ عرض کی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اٹھو گھر سے چلو، ایک مقام پہ اندر چلے جاؤ، ایک بیابانہ کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ جا کر اپنی پاؤں کے ساتھ اپنی ایڑی کو رگڑو، اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑو۔ ارقد برجلک ھذا مغتسل بھی، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے ایوب آؤ اس مقام پر اپنے پاؤں کی ایڑی کو رگڑو، پاؤں کی ایڑی کو زمین پر رگڑو۔ ہوگا کیا؟ رب نے فرمایا ایک مقام پر رگڑو پھر دوسرے مقام پر رگڑو۔ مولا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ایک جگہ سے گرم پانی نکلے گا، دوسری جگہ سے ٹھنڈا پانی نکلے گا۔ جو اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کی شانوں کا انکار کرتے ان کو ذرا اس قرآن کی آیت پہ غور کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے شفا دینی تھی، اللہ بیڈ پر سوئے ہوئے ایوب کو بھی شفا دے سکتا تھا، اللہ کسی دوائی کے اندر بھی شفا رکھ سکتا تھا، اگر ڈائریکٹ دینا چاہتا تو دے سکتا تھا۔ میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کمالک ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کمالک ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء کمالک ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ كَمَالِكَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ كَمَالِكَ۔ اگر دینا چاہتا بیڈ پہ سوئے ہوئے ایوب کو بھی شفا دے سکتا، لیکن فرمایا نہیں، ادھر آؤ اپنی ایڑی کو رگڑو، ایک جگہ پہ رگڑو گے گرم پانی نکلے گا، دوسری جگہ پہ رگڑو گے ٹھنڈا پانی نکلے گا۔ مولا کیا کرو؟ اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں مولا کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا جب گرم پانی نکلے اپنے جسم کے اوپر ڈال دو، اللہ تمہاری ظاہری بیماریاں دور فرما دے گا۔ جہاں سے ٹھنڈا پانی نکلے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے اندر منہ کے اندر ڈالو، اس کو پی لو، اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے کہا اللہ پانی آسمان سے بھی برسا سکتا تھا، کسی ندی نالے کا پانی بھی کہہ سکتا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والے پاؤں کے پانی کے اندر ایسی برکت کیوں رکھی؟ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر میں شفا پہ آ جاؤں، اگر میں برکت دینے پہ آ جاؤں، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے پاؤں، اپنے پیارے کے پاؤں کی برکت کی وجہ سے بھی شفائیں عطا کر دیتا ہوں۔ پانی نکلا، حضرت ایوب کے پاؤں سے ٹچ ہوا، اللہ نے اس پانی کے اندر برکت رکھی۔ ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، باہر کی بیماری دور ہو گئی، جب آپ نے پیا اندر کی بیماری دور ہو گئی۔ تو یہ برکت رکھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایوب کے پاؤں کے اندر، اور ان کے ساتھ مس ہونے کے ساتھ یہ نسبت تھی حضرت ایوب کے پاؤں کی کہ اللہ نے اس پانی کو شفا والا بنا دیا۔ ورنہ بیماری کا علاج دوائی کے اندر ہے، پانی کے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر میرے نیک بندوں کی جسم کی برکت مل جائے تو میں پانی کو بھی شفا یاب بنا دیتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، عمدۃ القاری کے اندر بھی اسے نقل کیا گیا ہے۔ علامہ حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت پائے کے محدث ہیں، عمدۃ القاری انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی کے اندر، بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس کے اندر آپ نے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں سے باہر صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ مسجد نبوی کے صحن سے باہر نکلتے تھے تو مدینے کی گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں پانی کے پیالے لے کر کھڑے ہوتے تھے، پانی کے پیالے لے کر۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، لیکن آپ سبحان اللہ کہنے کے ذمہ دار ہیں۔ حضور کی شان سنائیے تو سبحان اللہ تو بنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بچے، مدینے کے بچے چھوٹے چھوٹے پیالے لے کر گلیوں میں کھڑے ہوتے، حضور جب صبح کی نماز پڑھ کے جاتے تو وہ اپنے ہاتھ مبارک کو ان پیالوں کے اندر ڈالتے، اپنی انگلی مبارک کو ان پانی کے اندر ڈالتے، وہ بچے گھر میں لے جاتے، پانی اپنے گھر والوں کو پلا دیتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ پانی گلی میں لے کر کھڑے ہوتے ہو؟ حضور گزرتے ہیں، اپنا ہاتھ مبارک پانی میں لگاتے ہیں، پھر آپ گھر میں جا کر اپنے گھر کے افراد کو پلا دیتے ہو۔ انہوں نے کہا حضور کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ گھر والوں کو شفا عطا فرماتا ہے، یہ پانی برکت والا بن جاتا ہے، اللہ حضور کے ہاتھوں کی برکت سے اس پانی میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے لگا ہوا پانی بھی آب شفا بن جاتا ہے۔
زمزم میں شفا ہے کہ نہیں ہے؟ تو زمزم کو کس کے قدم لگے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم کس کے امتی ہے، کس کے مقتدی ہیں؟ 40,000 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے اس سرزمین پر تشریف لے کر آئے ہیں، 40,000۔ لیکن حضرت ابراہیم 40,000 انبیاء کے جد ہونے کے باوجود مسجد اقصی میں محمد رسول اللہ کی صف میں کھڑے تھے۔ حضور مصلی پہ تھے، ابراہیم جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے کر نماز ادا کر کے یہ دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ یہ وہ نبی ہے جو تمام انبیاء کا سردار بن کر آیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اس سردار نبی کا امتی بنایا ہے۔ اپنے جذبات کو سنبھال کر، حوصلہ رکھ کے، صبر کے ساتھ زندگی کو گزارو۔ اللہ کی ذات پر تقوی اور بھروسہ رکھو۔ جب اللہ کی ذات پر تقوی اور بھروسہ رکھو گے کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ اللہ پہ تقوی کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔